بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی گفتگو جو آپ سب نے سنی، مسئلہ یہ پیش آیا تھا اور بات یہ چل رہی تھی کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور اس پر جو حدیث مبارکہ آپ نے سنی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں اسے بیان فرمایا ہے۔ اس کا کچھ حصہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی آتا ہے، اور بات اس وجہ سے شروع کی گئی تھی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو کچھ گمراہ لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں قبر کے عذاب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کا ذکر کیا ہے کہ موت کے بعد بس وہ اللہ جہان اللہ کے پاس پہنچنا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اس گمراہ کن عقیدے کے قائل ہیں وہ قرآن پاک کی متعدد آیات کو بھول جاتے ہیں، اور یا پھر جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں کہ ان آیات کی طرف نہیں دیکھتے جن میں اللہ تعالی نے قبر کے عذاب کے متعلق بتلایا ہے۔ مثلا یہ فرمایا ہے کہ اس دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، اور وہ عالم برزخ اس کا عذاب و قبر ہے، اور اللہ تعالی نے جسے برزخ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، اس کی تشریح اہل تفسیر قبر سے کرتے ہیں۔ اور چونکہ بات عقیدے کی ہے اور بات یہ ہے کہ اس دور میں یہ گمراہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس لیے چند ایک حوالے بھی اس معاملے میں یاد رکھنے چاہیے، سننے چاہیے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور صاحب کلام تھے، اور انہوں نے عقائد پر تفصیل سے چیزیں لکھی بھی ہیں، ارشاد بھی فرمائی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے مقالات الاسلامیین۔ 330 ہجری میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو عقائد چل رہے ہیں ان عقائد کے معاملے میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت ایسے ہی تھی جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان حضرات کی۔ تو انہوں نے مقالات الاسلامیین کی دوسری جلد میں بہت واضح طور پر یہ بات تحقیق فرمائی ہے کہ منکر نکیر کے بارے میں ایک مومن انسان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ واختلفوا فی منکر و نکیر، اختلاف کیا ہے لوگوں نے منکر اور نکیر کے بارے میں کہ کیا یہ دونوں انسان کے پاس قبر میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ شرح موافق جو کہ عقیدے ہی کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ بحث آئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، یہ منکر نکیر کا قبر میں آنا جو لوگ گمراہ ہیں بہت سے انہوں نے انکار کیا۔ وَثَبَتَهُ أَهْلُ الْإِسْتِقَامَةِ،
اور جو اللہ کے بندے جن میں استقامت ہے، دین میں پختگی ہے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ 3 لائنز میں، 3 جملوں میں انہوں نے عقیدے کی صاف بات لکھ دی کہ جو گمراہ ہیں بہت سے ایسے ہیں جو منکر نکیر کا انکار کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت اس کو حقیقتاً مانتے ہیں، اور اس پر یہ ان کا موقف اور عقیدہ ہے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کوئی آج کل کے دور کے آدمی نہیں تھے، 4 صدی ہجری کے آدمی ہیں، اور اس زمانے میں وہ کئی ایک نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے تھے، اور وہ عقیدے کی باب میں گفتگو کرتے تھے اور عقائد پر بحث کرتے تھے۔ تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صاف اور واضح اور دوٹوک لفظوں میں یہ بات بتائی کہ منکر نکیر کا آنا برحق ہے، اور اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں۔ اسی طرح فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کہتے ہیں، اس کی تشریح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، اور ایسے تابعی ہیں کہ سب کو اس بات کا اقرار ہے کہ انہوں نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ تابعی بھی ہیں یا نہیں۔ تمام اہل تحقیق یہ مانتے ہیں، لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آخری دور گویا کہ دیکھا ہے۔ اور چاروں ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واحد امام ہیں جو تابعی ہیں، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 14 برس چھوٹے تھے عمر میں۔ امام صاحب کی پیدائش ہوئی ہے 80 ہجری میں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے 94 ہجری میں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 150 ہجری میں، اور 150 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت چھوٹے تھے، وہ بھی تابعی تھے، اور 204 ہجری میں انتقال ہوا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 204 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی قبل کا دور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا۔ تو اس اعتبار سے امام مالک اور امام شافعی تبع تابعین میں سے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو ان سب سے بھی بعد میں ہیں، وہ تو تبع تابعین میں بھی نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں البتہ۔ تو یہ عقیدہ کہ قبر کا عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس آیت سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نہیں ہوگا، وہ اس پہ غور کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ فقہ اکبر میں کیا کہتے ہیں۔ فقہ اکبر کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت سی شروح اس کی لکھی گئی ہیں، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی شرح اس کی لکھی، اور اس شرح کا نام ہی شرح فقہ اکبر ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا تھا ان کا مکہ مکرمہ میں، اور ایک اعتبار سے
یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، افغانستان کے رہنے والے تھے، اور بعض حضرات نے حدیث کے معاملے میں، بعض نے فقہ حنفی کے معاملے میں انہیں اپنی صدی کا مجدد شمار کیا۔ تو ایک تو کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکبر، اور ایک اس پہ شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المرتبت انسان کی، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ عقیدے کے معاملے میں اس کتاب پر بھرپور اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت یہ تحریر فرمائی ہے کہ یہ جو قبر کا عذاب اور منکر نکیر کا جو سوال ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بالکل درست بات اور حق ہے، صحیح چیز ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس حیثیت میں کہ وہ دو فرشتے جو قبر میں آئیں گے وہ پوچھیں گے کہ تمہارا پروردگار کون ہے اور تمہارا دین کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں۔ یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت فرمائی ہے کہ وَالسُّؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ، کہ منکر اور نکیر یہ دو فرشتوں کے نام ہیں، ان دونوں کا قبر میں سوال کرنا یہ حق ہے، یعنی صحیح مسلک ہے، اور اسی کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سنیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اطلاع دی ہے قبر کے عذاب کی، تو اس کے متعلق احادیث صحیح بخاری اور مسلم میں آئی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک دلیل تو انہوں نے حدیث سے یہ دی۔ پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ جو کہا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو مضبوط رکھے گا، پختہ پکے پاؤں پر جما دے گا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ جملہ جو ایک اللہ کو پسند ہے اس کے ذریعے سے قول ثابت جسے اللہ نے فرمایا ہے کہ صحیح ترین بات سچا جملہ، تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اے فی القبر، یعنی قبر میں انسان اس جملے کی وجہ سے نجات پائے گا، اور ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سوال جواب سے کوئی مستثنا بھی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بچے اور شہداء، یہ تین انہوں نے کہا ہے کہ ان سے قبر میں سوال نہیں ہوگا، اور اس کی دلیل بھی وہ صحیح مسلم کی اس روایت سے لائے ہیں جو کل آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید کے سر پہ جو تلواریں پڑتی ہیں نا، بس وہی اس کی آزمائش کافی۔ اور پھر کفایہ کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال قبر میں نہیں ہوتا، اور پھر انہوں نے سید ابو شجاع جو حنفی علماء میں بڑے اکابر میں سے تھے رحمہ اللہ، ان کی بات انہوں نے نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے بارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کا سوال ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ بچے تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے سوال کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حکمت اس میں کیا ہے، بچوں سے اگر سوال ہوتا ہے جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، یا بعض ایسے بھی گزرے ہیں جو کہتے تھے انبیاء علیہ السلام سے بھی سوال ہوتا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں اس کی حکمت کا معلوم نہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافر بچوں سے سوال کے متعلق خاموش ہوئے
انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آگے عبارت شروع ہوتی ہے کہ روح لوٹتی ہے جسم میں، یعنی اس روح کے تعلق کی وجہ سے انسان اپنی قبر میں ان سوالات کا جواب دیتا ہے. اور مومن کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میرا دین اسلام تھا اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کافر یہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا. اور پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کا حوالہ دیا ہے حدیث کی کتاب کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے، البتہ معتزلہ اس بات کو نہیں مانتے. پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مزید اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ باتیں متواتر احادیث سے ثابت ہیں. برزخ کے حالات اور قبر کی باتیں ہمارے شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور فی احوال القبور اور دوسری ان کی کتاب البدور الصافرہ فی احوال الآخرہ، ان دونوں میں ہمارے شیخ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. اور پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک کتاب پڑھنے والا، ہماری شرح پڑھنے والا اگر یہ چاہے کہ ان چیزوں کی تفصیلات دیکھے تو اسے چاہیے کہ ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کرے. پھر انہوں نے قبر کے عذاب پر، اس کے ثابت ہونے پر قرآن پاک سے دلائل لکھیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرعون کے بارے میں فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان پر صبح و شام جہنم ان پر پیش کی جاتی ہے، انہیں دکھائی جاتی ہے قیامت سے یعنی پہلے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ کا وذالک فی القبر، یہ قبر میں ہی ہوتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں دیکھو پھر اللہ نے اس کے بعد کہا ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون کی جو آل ہے نا، فرعون کے ماننے والے، ان سب کو جہنم میں داخل کرو. تو جہنم میں حقیقتاً تو وہ اس دن پہنچیں گے جس دن قیامت قائم ہوگی. اس سے پہلے جو اللہ نے کہا ہے کہ صبح و شام ان پہ آگ پیش کی جاتی ہے، جہنم انہیں دکھائی جاتی ہے، تو یہ قبر ہے، قبر کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں. اس آیت کریمہ میں سے جو استدلال کیا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کے عذاب کا اس بات کیا ہے، اس آیت کو دلیل کے طور پر لائے. اور اللہ تعالی نے پوری آیت کریمہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ فرعون پر اور اس کی اولاد پر صبح و شام اللہ نے فرمایا کہ جہنم کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے، اس کو دیکھ کے وہ ڈرتے ہیں، خوف طاری ہوتا ہے، یا یہ کہ جہنم کی لکھتیں ان کو پڑتی ہوں گی. تو دوسری بات یہ خیال میں رہنی چاہیے کہ اللہ نے یہ جو فرمایا نا صبح شام، اس سے مراد وہی صبح شام ہے جو اللہ کے علم میں ہے، یہ دنیا کی صبح شام نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا عالم ہے جہاں سورج کا طلوع اور غروب کوئی معنی نہیں رکھتا. اور تیسری بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ فرعون کی اولاد، یہ آل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ کہ جس طرح فرعون متکبر تھا، ظالم تھا، اسی طرح ظالم حکمران، متکبر حکمران لوگوں کو ہٹا کر اقتدار پہ جبر سے قبضہ کرنے والے، اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند اور سب سے اچھا حاکم سمجھنے والے، یہ سب اسی فرعون کے ساتھ ان کا بھی حشر ہوگا. جس طرح اللہ کی لعنت فرعون پر ہوئی، بالکل اسی لعنت میں وہ لوگ بھی گرفتار ہوں گے جو لوگ دنیا میں متکبر تھے اور اقتدار کی بنیاد پر ظلم کرتے تھے. جس کو چاہ اٹھا لیا، جس کے گھر کا چاہ دروازہ توڑ کے چلے گئے.
جس کو چاہا اور جس طرح چاہا رسوا اور ذلیل کیا، اللہ تعالی کا عذاب اور اس کی لعنت وہ زیادہ شدید ہے ہر اس مصیبت سے جو یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کی ذریت یعنی اس کے نقش قدم پہ چلنے والے ان سب کو خدا عذاب میں گرفتار کرے گا۔ پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذاب سے پہلے ان کافروں کو چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی مراد یہ کہ وہ عذاب اکبر بڑا عذاب وہ تو آئے گا قیامت میں، اس سے پہلے جو کافروں کو چھوٹا عذاب ہے وہ یہ ہے جو قبر میں۔ پھر وہ ایک اور آیت لائیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے کہ فمن اعرض عن ذکری، جو شخص بھی میری یاد سے گریز کرے گا اور مجھے یاد کرنے میں غافل ہوگا تو اس کی دنیا میں معیشت تنگ ہو جائے گی، جینا اس کا تنگی کا ہوگا۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ضیقاً فی الدنیا او فی الآخرہ، کہ یہ تنگی جو ہے اس انسان کو یا تو دنیا کی زندگی میں ہوگی اور یا آخرت کی زندگی میں، اور اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے کہ اس کو تنگی ہوگی تو اس سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی عذاب قبر ہے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آگے آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ قبر کا تنگ ہونا یہ حق ہے، زغطۃ القبر حق، یہ قبر کی جو تنگی ہے یہ حق ہے، سچائی ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے۔ حتیٰ کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کامل مومن کو بھی کچھ نہ کچھ چیز دیکھنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی دلیل ذکر کی ہے کہ اللہ تعالی پھر اس تھوڑی سی چیز کے بعد اس کے لیے جنت کو وسیع کر دے، اس کی قبر کو وسیع کر دے گا اور اللہ تعالی اس پر مہربانی فرمائے گا۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَعَذَابُهُ حَقٌّ، یہ قبر کا عذاب سچی بات ہے، قَائِنٌ بِالْكُفَّارِ كُلِّهِمْ أَجْمَعِينَ، سارے کے سارے کافروں کو ہوگا، وَلِبَعْضِ الْمُسْلِمِينَ، اور بعض مسلمانوں کو بھی ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک جگہ امام صاحب کی عبارت یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کو ہوگا، اور ایک جگہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یہ آیا ہے کہ عصاۃ المسلمین، مسلمانوں میں جو لوگ گناہ گار ہوں گے انہیں یہ عذاب پہنچے گا۔ اور پھر انہوں نے اس کی تشریح میں کہا کہ اہل ایمان کو قبروں میں انعامات کا ملنا، اللہ کی رحمت کا ہونا حق، یہ بھی صحیح ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور جو شخص اس میں نجات پا گیا اس کے بعد اس کا معاملہ اور آسان ہو جائے گا، اور جو اس قبر میں نجات نہ پا سکا اس کے بعد اس کا معاملہ اور سخت ہو جائے گا۔ امام ترمذی، امام نسائی، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے صحیح سند سے یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو دو احادیث پھر ذکر کر رہے ہیں یہ دلیل ہے اس کی کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی قبر میں کیا کرتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی، اور پھر لفظ لکھا ہے کہ سب کا اتفاق ہے اس پہ کہ اللہ تعالی
ایک طرح کی زندگی قبر میں میت میں پیدا کرتے ہیں. نوع حیاتن فی القبر، زندگی کی ایک قسم ہوتی ہے، اور وہ زندگی اتنی ہوتی ہے بس کہ جو لذت کو، خوشی کو محسوس کر سکے اور دکھ اور تکلیف کو محسوس کر سکے، تاکہ مومن انسان اپنی قبر میں اللہ کے انعامات سے مستفید ہو اور کافر یا فاسق کو الم اور دکھ پہنچے. اس کے بعد یہ کہ وہ کامل روح لوٹائی جاتی ہے، یہ زندگی بس اتنی پیدا کی جاتی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس میں اختلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ ثابت نہیں ہے، وہ خاموش رہے ہیں اس مسئلے پر. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاموش رہنا، یہ ساری چیزیں جیسے کہ اس سے پہلے بھی ایک حوالہ گزر چکا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے کتنے محتاط تھے شریعت کے بارے میں گفتگو کرنے سے. ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ ناپ تول کے بولتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس پر پکڑ ہو جائے، گرفت ہو جائے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں امام صاحب رحمۃ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ ایک طرح کی زندگی، یعنی یہ حق ہے عذاب قبر کا، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ روح کا اعادہ جسم میں ہوتا ہے تاکہ وہ دونوں فرشتے جو آئے ہیں ان کے جواب دیں مردے، اور روح کے بغیر محض جسم بولے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور دلیل بھی دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم دیکھو جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کا شعور معطل ہو جاتا ہے نا، تو شعور کو روح سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے تعبیر فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ایک طرح کی روح ہی ہے، اور جو حقیقی روح ہے وہ انسان میں ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے انسان اپنے خواب میں، سونے میں دکھ کو اور خوشی کو محسوس کرتا ہے. تو یہ چیز وہ دلیل میں لائے کہ وہاں پر یہ ہوگا کہ اس طرح کی زندگی پیدا کی جائے گی روح کے اثر کی وجہ سے یا روح کے لوٹانے کی وجہ سے کہ انسان ان چیزوں کو محسوس کرے. اور پھر قونوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ان عذاب القبر حق سواء کان مؤمنا او کافرا او مطیعا او فاسقا. کہ قونوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قونوی بھی مفسر تھے، ابھی حال ہی میں ان کی تفسیر چھپ کے آئی ہے، 25-30 جلدیں ہیں غالباً، بہت فاضل آدمی، کہ انہوں نے کہا قبر کا عذاب یہ حق ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ مومن ہو، کافر ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، فاسق و فاجر ہو، یہ سوال جواب ہوں گے. اور اگر کوئی شخص کافر تھا تو اس کافر کا یہ قبر کا عذاب قیامت تک رہے گا، اور قبر کا عذاب اس سے جمعے کے دن اٹھا لیا جاتا ہے اور رمضان میں. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ جب تک ان کی زندگی تھی اللہ تعالی نے ان کی وجہ سے ان کے دور کے کفار پر اپنا عذاب نازل نہیں کیا. اور پھر اس پہ بڑی تفصیل سے انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ قبر کا عذاب اور یہ سب چیزیں کیا ہیں. تو ہمیں جو چیز بتلانا مقصود ہے وہ بس اتنی ہے کہ یہ قبر کا عذاب یقیناً ہے، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ وہ ایسی بات کرتے ہیں جو گمراہی کی بات. اسی طرح امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کتاب، ایک اور خط تحریر فرمایا ہے، اور وہ خط انہوں نے لکھا ہے
سرحدوں کے قریب جو لوگ رہتے تھے ان کے لیے تاکہ صحیح عقیدے کی اطلاع انہیں حاصل ہو. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ میں جو عبارت ہے وہ دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ 39 نمبر کا عقیدے پر انہوں نے نمبر لگا لیے ہیں کہ پہلا عقیدہ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، جس پہ ساری امت کا اتفاق ہو گیا. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں لکھ رہے ہیں، اپنی وفات سے پہلے ہی لکھی ہوں گی نا، 330 ہجری میں ان کے انتقال ہوا ہے. تو وہ یہ عقیدے کی بات 4 صدی میں لکھ رہے ہیں. تو ان سے پہلے جن لوگوں کا اتفاق ہو گیا تھا عقیدے پر، ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے اکابر تھے، تابعین، تبع تابعین، ان سب حضرات کو پڑھ کر ان کی آراء، ان چیزوں کو سن کے ہی تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے لکھا. تو کہتے ہیں کہ 39 نمبر اجماع ہو گیا پوری امت کا اس بات پہ کہ ان عذاب القبر حق، کے قبر کا عذاب یہ سچی چیز ہے، اور لوگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا، جبکہ قبر میں انہیں زندہ کیا جائے گا اور ان سے سوال ہوں گے. فیثبت اللہ، اور اللہ تعالی ثابت قدم رکھے گا، من احب تثبیتہ، جس کا ثابت قدم رہنا اللہ کو خود منظور ہوگا. یعنی اللہ تعالی جس پہ فضل فرمائے گا، اللہ تعالی انہیں ثابت قدم رکھے گا جواب دینے میں. اور اللہ نے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک آیت کریمہ بھی لے آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ جو کہا ہے کہ ہم انہیں اس بڑی موت، وہ یعنی جنت میں جا کر یا جہنم میں پہنچ کے لوگ، متقی لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ جب جنت میں پہنچیں گے تو یہ اس پہلی موت کے علاوہ اور کوئی موت نہیں دیکھیں گے. تو جنت میں پہنچ کے موت کا کوئی تصور نہیں. تو وہ جو پہلی موت ہے یہی ہے نا، اور اس کے بعد عذاب یا ثواب ہے. تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے پوری امت کا کہ قبر کا عذاب یقیناً برحق. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی اس شرح کے علاوہ، اس رسالے کے علاوہ آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رسالۃ السنہ، جو ان کی تعلیمات اور چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس میں ان کی عبارت یہ آئی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وعذاب القبر حق، اور قبر کا عذاب جو بالکل ٹھیک ہے ہوگا، اور اللہ تعالی بندے سے پوچھیں گے اس کے دین کے متعلق، یعنی اللہ کے فرشتے پوچھیں گے بندے سے اس کے دین کے متعلق، اس کے پروردگار کے متعلق، جنت اور جہنم کے متعلق، یعنی اسے دکھایا جائے گا. اور اسی طرح منکر اور نکیر یہ دونوں فرشتوں کا آنا حق ہے. اور پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے قبر میں اس کو جانچنے کے لیے آئیں گے. نسأل اللہ الثبات، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل مقام پہ ثابت قدم رکھے. اصول السنہ میں یہ نقل کیا گیا کہ اہل سنت والجماعت یہ سب کے سب قبر کے عذاب کے قائل. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح میں بھی یہ لکھا ہے، اس کے حوالہ ابھی عرض کرتے ہیں. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الروح لکھی ہے، یہ آپ دیکھیے متعدد مرتبہ چھپ چکی ہے، اب تو ہر جگہ مل جاتی ہے. اردو میں بھی کتاب الروح کا ترجمہ ہو گیا ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی احادیث لانے کے بعد یہ لکھا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے،
اور صحیح احادیث اس کی دلیلیں، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اس پہ اتفاق ہے۔ بعض گمراہ لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان گمراہوں کے رد میں یہ عبارتیں لکھی تھیں بعض لوگوں۔ اور اسی طرح یہ جو قبر میں سوال ہونا ہے جسم سے یا روح سے، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جسم اور روح اس کا مرکب ہوگا تو ہی تو سوال جواب ہوگا۔ اور پھر پوری امت میں ہمیں نہیں معلوم کہ کسی نے بھی اس کا انکار کیا ہو سوائے ابن حزم کے، کہ ابن حزم یہ تو کہتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سوال کے وقت میت کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ابن حزم جہاں اور بہت سی غلط چیزیں ان کی کتابوں میں آئی ہیں، ان میں سے ایک گمراہی ابن حزم کی ہے۔ لوامع الانوار امام سفارینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس میں بھی انہوں نے جہاں عقیدے پر بحث کی ہے تو صاف اس میں کہتے ہیں کہ منکر اور نکیر پر ایمان لانا واجب شرعاً، شرعی طور پر واجب ہے، ضروری ہے، لثبوت ہی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ عن النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور آپ نے اتنی احادیث عذاب قبر کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر انہیں جمع کیا جائے تو وہ حدیث متواتر کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں۔ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لکھنا کچھ معمولی بات نہیں ہے، کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ متواتر احادیث تک پہنچ جاتی ہیں، تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ متواتر احادیث کا انکار یا متواتر ایک حدیث بھی جو ہے اس کا انکار، یہ فقہا نے کفر لکھا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے گمراہی کی باتوں سے۔ ابن حزم کی نظر کتاب و سنت پر جیسی بھی تھی، اور المحلہ جو انہوں نے لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو کتنا کتاب و سنت کا علم تھا، کچھ بھی تھا، مگر اس کے باوجود متقدمین نے ابن حزم کو معاف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ابن حزم نے یہ جو کہا ہے کہ قبر میں سوال بغیر روح کے ہی ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں یہ گمراہی کی بات ابن حزم لکھتے ہیں۔ اور ان حوالوں کے سلسلے میں آخری بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ دیکھیے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے میں ایک کتاب لکھی ہے، العقیدۃ الطحاویہ، اور حقیقتاً بات یہ ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عقیدے کی کتاب پورے اسلامی کتابوں کے ذخیرے میں اس کی مثال لانا دشوار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے اپنی صدی، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر معاملے میں اتنا اعتدال سے کلام فرمایا ہے کہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ کہیں بھی وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسی چیز نہیں لکھتے جو کسی طرف بھی حد سے بڑھی ہوئی۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کتابیں لکھی ہیں، ان کی عقیدہ طحاویہ اب تک عرب اور عجم میں پڑھائی جاتی ہے۔ حرمین شریفین کے علماء سے پوچھیں، اب تک حرمین شریفین میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ طحاویہ پڑھاتے ہیں۔ اور ابن ابی العز حنفی تھے، 8ویں صدی کے علماء میں سے تھے، انہوں نے اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ تو یہ جو شرح عقیدہ طحاویہ ہے، یہ تمام کی تمام وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس میں بہت تفصیل سے صاف صاف قبر کے عذاب کے بارے میں لکھا ہے کہ یقیناً یہ قبر کا عذاب برحق ہے اور قبر کا عذاب اسے پہنچے گا جو شخص بھی اس کا اہل ہوگا. اور عبارت یہ لکھتے ہیں کہ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، اور قبر کا عذاب برحق ہے اور یہ اس کو پہنچے گا جو اس کا اہل ہوگا. اور سوال منکر نکیر کے فی قبر ہی، میت کی قبر میں، عن رب ہی، اس کے پروردگار کے بارے میں، و دین ہی، اس کے دین کے بارے میں، اور اسی طرح اس کی زندگی کے اعمال کے بارے میں کہ زندگی کہاں گزاری. یہ وہ چیزیں ہیں علی ما جاءت بہ الاخبار، جس کے بارے میں احادیث آئی ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے ان احادیث میں، وعن الصحابہ رضوان اللہ علیہم، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی تصریح کی ہے، صاف صاف کہا ہے ان باتوں کو کہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یا تو وہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور حفرۃ من حفر النیران، یا یہ کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اس کی تشریح میں وہ وہی آیات لائے ہیں ابن بالعز حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو کل کے بیان میں بھی گزر چکی ہیں. اور ابھی یہ فرعون والی بات کہ فرعون اور اس کے نقش قدم پہ چلنے والے ظالم اور جابر حکمران یہ سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور صبح شام جہنم ان پہ پیش کی جاتی ہے. اور پھر وہ اس کی شرح میں دوسری آیات بھی لائے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ لوگ مجھ سے آ کر ملے. اور وہ ایسا دن آئے گا جس دن میں لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، ان کی تدابیر ذرہ برابر کام نہیں آ سکیں گی، نہ ان کی مدد کی جا سکے گی. وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا، اور یہ کہ ان ظالموں کے لیے ایک اور عذاب ہے دون ذالک، اس بڑے آخرت کے عذاب کے علاوہ. تو سورہ زاریات کی اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اس سے اللہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ بڑا عذاب آخرت میں آئے گا، اس سے پہلے ایک چھوٹا عذاب ہے، تو اس عذاب سے مراد یا تو یہ ہے کہ دنیا میں جو قتل ہو جاتا ہے کسی کا، یہ عذاب، اور کہتے ہیں یا پھر خدا کی مراد یہ ہے کہ برزخ میں عذاب ہوگا، اور پھر کہتے ہیں وہ ہوا ازہر، اور یہ زیادہ صحیح بات ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور وہ ظالم ہوتے ہیں اور دنیا میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، تو پھر قبر میں عذاب ملے گا نا. پھر وہ حدیث لائے ہیں حضرت برا رضی اللہ عنہ کی روایت بہت تفصیل سے جو کل آخر پہ بیان کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف لائے اور ایک جنازہ رکھا گیا تھا، اور پھر آپ نے ایک بڑی تفصیلی بات لوگوں کو بتائی کہ جب میت کا آخری وقت ہوتا ہے تو جنتی کیسا ہوتا ہے، جہنمی کیسا ہوتا ہے. یہ حدیث انہوں نے پوری ذکر کی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد میں اس کے بعض جملے آئے ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعض جملے نقل کیے ہیں، ابن ماجہ میں آئے ہیں، ہر جگہ یہ حدیث ملے گی. حاکم مستدرک میں لائے ہیں، اور ابو عوانہ ان کی مسند میں یہ حدیث مل جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جمیع اہل سنت، سارے کے سارے اہل سنت و جماعت اس حدیث کے مطابق اس طرف گئے ہیں کہ قبر کا عذاب یقیناً ہے. وَلَهُ شَوَاهِدٌ مِّنَ الصَّحِيحِ، اور صحیح احادیث سے اس بات کی شہادتیں ملتی ہیں. پھر اس کی شرح میں آگے چل کے لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے، حضرت قتادہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست اسے چھوڑ کر چل دیتے ہیں
تو وہ ان کے جوتوں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے، جوتوں کی آواز، تو اللہ کے 2 فرشتے اسے آ کر آتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اور جو مومن ہے وہ کہتا ہے کہ اشہد انہ عبداللہ ورسولہ، وہ کہتا ہے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسے پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو اپنا ٹھکانہ جہنم میں، اور اللہ نے اس جہنم کے ٹھکانے کو، یہ تمہارا گھر تھا، ہٹا دیا اور جنت میں تمہیں اللہ نے جگہ دے دی ہے، اور پھر اسے جنت والا گھر بھی دکھایا جاتا ہے، دونوں گھر اس مومن کو دکھا دیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد میں یہ روایت آئی ہے۔ پھر اس کی شرح میں آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، یعنی اس کی قبر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر وہ ایک اور حدیث لائے ابو حاتم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور یہ جو حدیث اب سنانی ہے اس کے بعد ترمذی میں بھی آئے۔ اسی لیے منکر اور نکیر ان 2 فرشتوں کے ناموں کا بھی جنہوں نے انکار کیا ہے نا، اس روایت میں ان کا بھی رد آیا ہے۔ ترمذی دیکھنی چاہیے۔ اور ابو حاتم کی روایت یہ یہاں پر نقل کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص قبر میں لٹا دیا جاتا ہے یا کوئی بھی انسان، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسودان ازرقان، نیلی آنکھوں والے اور سیاہ رنگ کے، اور لأحدہما المنکر، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ متواتر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ قبر کا عذاب یقیناً برحق ہے، اور اس میں لذتیں بھی ہیں اور قبر میں آرام بھی ہے اس شخص کے لیے جو اس کا اہل ہے۔ اور دونوں فرشتوں کا سوال تو کہتے ہیں کہ واجب ہے، ضروری ہے اس پہ ایمان رکھنا، یہ صحیح عقیدہ والایمان وہی، اس پہ ایمان رکھنا واجب ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ سارے کہتے ہیں کہ اس پہ ایمان رکھنا واجب ہے، اب کچھ گمراہ اٹھیں اور لکھیں ایک کتاب، اس میں قرآن کی آیات پیش کریں کہ جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب ہے ہی نہیں، تو پھر دونوں میں سے ایک کی گمراہی تو ماننی چاہیے، یا تو یہ سارے جو کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ، اور یا یہ جو اب کتابیں لکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ولا نتکلم فی کیفیتہ، یہ قبر کا جو عذاب ہے نا یہ کیسے ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیسے ہے، ہم اس میں کوئی بات نہیں کرتے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عقل اس کا مرتبہ کم ہے کہ غیب کی ان چیزوں پر بات کرے، یہ عقل سے بہت بلند و بالا چیزیں۔ اور پھر انہوں نے کافی تفصیل سے اس چیز کو لکھا اور اس پر بحث کی ہے کہ قبر میں سوال جسم سے ہوگا یا روح سے ہوگا، تو کہتے ہیں کہ ولیس السوال فی القبر للروح وحدہا، یہ کہنا کہ قبر میں سوال صرف روح سے ہوگا عالم برزخ میں، یہ درست نہیں ہے، کما قال ابن حزم، جیسے کہ ابن حزم نے کہا ہے۔ اور کہتے ہیں اس سے بھی بدتر بات اس شخص نے کہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ بدن سے سوال ہوگا، روح آئے گی، اور صحیح احادیث سے ان دونوں چیزوں کی نفی ہوتی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ روح سے ہوگا جسم سے نہیں، وہ بھی غلط کہتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ جسم سے ہوگا روح سے نہیں ہوگا، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ صحیح احادیث ان دونوں چیزوں کو رد کرتی ہیں۔ اور پھر آخر پہ لکھتے ہیں کہ باتفاق اہل سنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ قبر کا عذاب ہے یقیناً، اور جو شخص جس پہ اللہ تعالی مہربانی کریں گے
اسے اس قبر میں جا کر راحت بھی ملے گی، آرام بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا۔ تو یہ سارے دلائل امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے، سفارینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس لیے ذکر کیے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سرے سے عقیدے کی کتابوں کے نام بھی نہیں سنے، پڑھا بھی نہیں ہے، وہ اب یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ عذاب قبر کا کوئی چیز نہیں، اور وہ اس آیت کریمہ سے دلیل لیتے ہیں جو آج جس کی شرح کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اتنے دلائل کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نہ مانے تو اسے چاہیے کہ ان کتابوں کی طرف رجوع کرے اور سوچے کہ آخر یہ اکابر، متقدمین، یہ مشائخ، یہ صوفیہ، یہ اللہ کے نیک بندے، خاص طور پہ فقہا جنہوں نے صرف اور صرف اپنی زندگی میں عقیدے کو موضوع بنا کر کتابیں لکھی ہیں، یہ سب حضرات ان کو قرآن نہیں آتا تھا، ان کو حدیث بھی نہیں آتی تھی، ان کو کچھ نہیں آتا تھا، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی نے پھر فرمایا نا کہ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے بعد تم اللہ کی طرف لوٹو گے۔ یہ اصل حقیقت ہے، اس سے انسان جتنا بے خوف ہو جاتا ہے پھر علم کی بنیاد پر گمراہی آ جاتی، اور جب پتا ہو کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اور خاص طور پہ جو چیزیں میں دین کے بارے میں بیان کر رہا ہوں اللہ نے مجھ سے یقیناً پوچھنا ہے کہ اس کا کیا ہوگا، یہ بات کیوں بیان کی تھی، تو پھر مجھے جواب دینا پڑے گا۔ جب انسان کو یہ احساس ہو تو پھر زبان ایسے نہیں چلتی، نہ قلم بے احتیاطی سے چلتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یخطب خطبۃ، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو خطبہ دیتا ہے، جو دین کی باتیں بیان کرتا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے قیامت میں اللہ یہ نہ پوچھے کہ ما اراد بہا، کہ تم نے یہ جو باتیں بیان کی تھیں دین کی تو تمہارا مقصد کیا تھا۔ اور اس بات کے راوی بہقی میں آئی ہے یہ بات، اس بات کے راویوں میں سے ایک جعفر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین کی باتیں بیان کرے گا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے قیامت میں خدا بلا کر یہ نہ پوچھے کہ ما ارادہ بہا، تمہارا مقصد کیا تھا ان دین کی باتوں کو بیان کرنے میں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب بھی یہ حدیث سناتے تھے بقا رو دیتے تھے، یہاں تک کہ آواز ان کی رونج جاتی تھی، نہیں بول سکتے تھے، پھر کہتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے یہ حدیث سنا کر کوئی میں خوش ہوتا ہوں، یہ جس حدیث کو تم سنتے ہو اور تم خوشی محسوس کرتے ہو، کیا اس حدیث سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے؟ تو لوگوں تمہیں پتا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ سائلی عنہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن یقیناً مجھ سے یہ پوچھ لے گا کہ ما اردت بہ، مالک یہ باتیں تم لوگوں سے جو بیان کرتے تھے تو تم کس وجہ سے بیان کرتے، یعنی میرے لیے بیان کرتے تھے یا لوگوں میں شہرت کے لیے بیان کرتے تھے، اور کیا اس لیے کہ یہ صحیح چیز ہے یا اس لیے کہ لوگ خوش ہیں؟ اتنے محتاط تھے کہ اللہ کے یہاں پہنچنا ہے اور جواب دینا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جن کا شمار بہت زاہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کیا جاتا ہے، بہقی میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ خوف مجھے اس بات سے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی بلائیں گے لوگوں کے سامنے اور مجھ سے کہیں گے کہ یا اویمر نام تھا ان کا، مجھ سے کہیں گے کہ ابو الدرداء ادھر آؤ، فاقول لبیک، میں کہوں گا میرے پروردگار میں حاضر ہوں، فیقول، تو اللہ کہیں گے مجھ سے کہ ما عملتا فیما علمتا، جو علم تجھے دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ یہ ہے وہ چیز کہ آدمی کو اگر یہ احساس رہے
کہ اللہ کے ہاں اس زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اس کا جواب دینا ہے تو پھر زبان کینچی کی طرح نہیں چلتی. اسی لیے کہ جو لوگ علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں شدید وعید حدیث میں ان پہ آئی، بہت سخت الفاظ آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ شدید عذاب قیامت کے دن عالم، ایسے عالم کا ہوگا لم ينفعہ علمہ، جس کے علم نے اسے کچھ نفع نہیں پہنچایا. وہ علم لوگوں کے کام آتا رہا لیکن اس علم پہ اس نے خود عمل نہیں کیا. حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمارت بنانے والا جو بناتا ہے اس کے ذمے مصیبت پڑ جائے گی اس عمارت کا حساب دینا، سوائے اس کے جو اپنا گھر اپنا سر چھپانے کے لیے بنائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر علم آدمی کے لیے وبال بن جائے گا سوائے اس کے جس علم پر وہ عمل کرتا رہا. اور ترمذی کی روایت، اس کا جواب سوچ کر رکھنا چاہیے. کل بھی یہی بات ہو رہی تھی نا کہ سب سے بڑا سوال قبر کا وہ تو یہ ہے کہ زندگی کہاں گزاری. اس سے اس کے مختلف روایات میں مختلف لفظ آئے ہیں. فرشتے پوچھیں گے تمہارا علم کیا تھا، مراد وہی ہے کہ زندگی میں کیا چیز حاصل کی. دوسری جگہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھیں گے کہ کیا زندگی کہاں گزار کے آئے، اور یہی چیز قیامت میں بھی سامنے آ جائے. ترمذی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک خدا کے سامنے 4 باتوں کا جواب نہ دے لے. عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جناب زندگی کہاں گزاری. وعن علمہ فیما فعل فیہ، اور علم کے بارے میں کہ علم جو حاصل کیا تھا اس کا کیا کیا. 2 اور مال کہاں سے کمائے تھے پیسے اور کہاں خرچ کر دیے. 3 اور جسم کے بارے میں، اور بعض روایات میں لفظ آئے ہیں کہ خاص طور پر جوانی کے بارے میں، وان شبابہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ فیما ابلاہ، جوانی میں کیا کام کرتے تھے. 15-20 برس کی عمر سے لے کے 40-45 برس کی عمر تک یہ جو 20-30 سال تھے درمیان کے، یہ کہاں گزارے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے، انہوں نے کہا اس میں 5 باتوں کا ذکر آیا ہے. وہ بھی در حقیقت یہ 4 ہیں کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت میں، پاؤں نہیں آدمی کے ہل سکیں گے جب تک ان کا جواب نہ دے کہ عمر کہاں گزاری، اور جوانی کے بارے میں کہ وہ کہاں گئی، اور مال کے بارے میں کہ وہ کہاں سے کمایا تھا، اور چوتھا وہ خرچ کہاں کیا تھا، اور جو علم ہم نے دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا تھا. یہ 5 باتیں یہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا انسان تو پھر پتا چلے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے. اسی لیے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ثم الیہ ترجعون، پھر تم لوٹ کر اللہ کی جانب جاؤ. حدیث میں جو اتنی تفصیلات آئی ہیں یہ اسی لیے ہے کہ انسان غور کرے ایک ایک بات کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے علم کے بارے میں، عمل کے بارے میں، کہ وہ کن جھگڑوں میں پڑا ہوا ہے. سارے جہان کی باتیں اسے پتہ ہیں اور اپنی دنیا سے بے خبر. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنا ڈرتے تھے، اتنے محتاط تھے کہ بغیر ضرورت کے کوئی بات نہیں کرتے، کیونکہ پتا تھا
کہ اللہ کے ہاں جا کر ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ ایک تابعی کہتے تھے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار کسی ایسے شخص سے ملا دے جو واقعی تیرا محبوب بندہ ہو، تو میں کوفہ آیا، کوفہ سے چلا تو میری ملاقات ہو گئی مدینہ منورہ پہنچ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو میں نے کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے رہنمائی کے لیے جو واقعی تیرا محبوب بندہ ہو، تو میں آپ تک حضرت پہنچاؤں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کوفہ کا، اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے خیر سیکھوں، علم سیکھوں۔ تو انہوں نے کہا ارے تم اتنی دور سے میرے پاس آئے ہو، تم نے سعد بن مالک یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نہیں تھے؟ وہ تو بہت برگزیدہ آدمی ہیں، ان کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اور تمہارے شہر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک بس ان کے پاس ہوتی تھی۔ اور تمہارے شہر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی وہاں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سنا تھا کہ اللہ نے اس شخص کو شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ اور تمہارے اس شہر میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو پہلے انجیل پہ ایمان لائے، پھر قرآن پہ، یہ سب وہاں موجود تھے، تم نے انہیں چھوڑا اور میرے پاس چلے آئے۔